مسلم لیگ نون کے رہنما کھیلداس کوہستانی ہمارے ساتھ ہیں اور جے یو آئی کے رہنما بھی ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں. جی جوائن کر چکے ہیں ہمیں. مفتی کفایت اللہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, جے یو آئی فے کے رہنما ہیں, وہ بھی کافی سینئر رہنما ہیں جے یو آئی کے. تو سب سے پہلے کھیلداس کوہستانی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. کھیلداس صاحب یہ کہیے گا کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں بڑی تنقید کی جا رہی ہے, اور دیکھیں کل تو پیپلز پارٹی نے بھی جو اجلاس ہوئے اس میں کہا کہ دیکھیں آپ یہ جو ذمہ داری لے رہے ہیں, یعنی جیسے پولیس نے جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا, تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کے ہی لیے یہ خطرے کی بات ہو سکتی ہے. حکومت کچھ پریشر میں دکھائی دیتی ہے. جی شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. بات یہ کہ جب کہا جائے گا کہ بانی پی ٹی آئی نہیں, ریاست نہیں, تو اس قسم کے رد عمل ہوتا ہے. اور ہم بالکل کل بھی بات کیے, پہلے بھی ہم نے بات کی, جو پارلیمنٹ کے ممبران کو جو کیسز میں مطلوب تھے, جو دہشت گردی کے کیسز تھے, جس طرح جلسے میں جو گفتگو کی گئی, اور اس کے بعد ان کی گرفتاری کا طریقہ جو تھا وہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ کس طرح اندر گرفتاری ہوئی ہے ان کی باہر, جبکہ آئی جی اسلام آباد نے کہا ہم نے اس کو پولیس اسمبلی کے باہر گرفتار کیا ہے. تو یہ تحقیقات ہو رہی ہے, شواہد سامنے آئیں گے کہ کس طرح یہ اٹھائے گئے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اسپیکر ہیں سردار ایاز صادق صاحب, ایک جمہوری حکومت کے ایک جمہوری سوچ رکھنے والے اسپیکر ہے, جنہوں نے نوٹس بھی لیا, جنہوں نے جو ہے کارروائی بھی کی ہے, اقدامات بھی اٹھائے ہیں, کمیٹی بھی بنائی ہے. اور کل جو پارلیمنٹ میں آپ نے ماحول دیکھا, سب جماعتیں جنہوں نے یک آواز اس بات کی ارادہ کیا کہ یہ پارلیمنٹ بالادست ہے, اس ایوان کا تقدس جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی اس قسم کی. تو سب نے اس میں پازیٹو بات چیت کی ہے. مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج بھی اس طرح ہوگا یا آنے والے دنوں میں بھی. جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں, ان کا کوئی ریکارڈ اچھا نہیں ہے. آپ نے دیکھا جس طرح اس کے بانی پی ٹی آئی نے جو گفتگو کی ہے, اس کو انڈورس کیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی گفتگو کو, جس کو پورے پاکستان نے کنڈیم کیا ہے, مذمت کی ہے, اور شدید غصہ ہے پنجاب میں, باقی صوبوں میں, سندھ میں قرارداد آئی ہے, اسی طرح سب اظہار کر رہے ہیں. تو اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہے, شاباشی دی ہے. اور جو لوگ معافی مانگ رہے تھے ان کے رہنما, جس میں ان کے پارٹی کے چیئرمین گور صاحب بھی ہے, عمر ایوب صاحب بھی ہے, تو کہا کہ وہ بزدل لوگ ہیں, یہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں. تو کل جو انہوں نے جس کا مظاہرہ گور صاحب نے کیا, کیا ان کو پھر وہاں سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہوگا, پھر کوئی ان کو غصہ کیا میسیج آئے گا, تو پھر وہ کیا اپنی بات پہ کھڑے رہیں گے, اسی طرح شائستگی سے بات یہ کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ آپ قوم دیکھ لے گی. میں ایک سیاسی ورکر سمجھتا ہوں کہ یہ وہی گالی گلوچ اور جس طرح پارلیمنٹ میں جو ہے رونا دھونا اور بدتمیزی کرنا, یہ وہی رویہ رکھیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی سیاسی گفتگو کریں گے یا جو پارلیمنٹ کے لیے کل عہد کیا گیا ہے اس پہ آئیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن کا کردار ادا کر لیا ہے, انہوں نے کہا ہے. تو آپ اس قانون سازی میں حمایت نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے؟ جی کفایت اللہ صاحب, آپ سے یہ سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. جی جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹینڈ تو بالکل واضح ہے نا. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی مفتی صاحب؟ میں آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. ملک اور آئین کے خلاف یا رول آف لا کے خلاف کوئی بھی قانون سازی ہوگی, اس میں ہم حکومت کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. اور اگر رول آف لا کی کوئی بات ہے تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ مطلق اپوزیشن کریں ہر ایک بات پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذ ما صفا ودع ما قدر, جو اچھی چیز ہے اس کو لے لیا کرو اور جو چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا کرو. یہ ہمارے اپوزیشن کا کردار ہے.
ہم اپوزیشن میں تھے, اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن ہی میں رہیں گے. نہیں تو یہ دیکھیں آپ نے کہا قانون, یہ کہیے گا جناب صاحب یہ کلیئر ایک منٹ جلدی نہیں کرو. اچھا خداری صاحب کے ملنے سے یا محسن نقوی صاحب کے ملنے سے اور یا کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات سے وہ ہمارے اس ایمان میں تزلزل نہیں پیدا کر سکتے. ہم اپنی جگہ پہ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اچھا نہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ قانون سازی کے ہم پہلے تھوڑا وضاحت سے بیان کر دیتے ہیں, یہ جو ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے یا پھر آئینی کوئی ترمیم اس سلسلے میں, حکومت کا موقف تو یہی ہے نا کہ یہ ریفارمز کا ہی ایجنڈا ہے, یعنی جو پیکج آ رہا ہے یہ ریفارمز کا ایجنڈا ہے, وقت کی ضرورت ہے, پینڈنگ کیسز ہے, سارے معاملات ہیں, تو اس میں ساتھ دیں گے آپ؟ یہ ان کے مطابق تو ریفارمز ہے نا. یہ دیکھیں تمام چیزوں کو آپ جڑا ہوا دیکھیں نا, الگ الگ کیوں دیکھتے ہیں؟ یعنی میرے سر میں درد ہے اور آپ پاؤں کا علاج کرنا چاہتے ہو, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ہماری بڑی ریفارم یہ کہ ہمارا نتیجے تبدیل ہوئے. بھائی انتخابات دو بچے ہیں, 8 فروری کو بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. پی ٹی آئی والے جیتے تھے 180 سیٹوں پر, ان کو وہ حق نہیں دیا گیا. یہ ریفارم آپ کو نہیں یاد آتا اور یہ یاد آتا ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں تاریخ کا کہ وہ عبداللہ ابن عمر ایک بہت بڑے صحابی ہیں, اس سے کسی نے پوچھا, وہ آدمی عراقی تھا, کہ یہ حالت احرام میں اگر مکھی ماری گئی تو اس کا دم کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک عجیب جملہ بولا جو آج آپ کے لیے بول رہا ہوں. انہوں نے کہا عراق والوں بہت عجیب ہو, پوچھتے ہو ایک مکھی کا اور آپ نے نبی اسلام کے نواسے کو مارا, اس کا نہیں پوچھتے. اور بھائی بڑی غلطی کو پہلے پکڑو یار. بھائی کھیلدار صاحب دیکھیں بڑی غلطی کر کی آپ, یہ تو آپ نے سمجھے لیجٹمیٹ ہے ہی نہیں آپ کی حکومت, ان کے مطابق وہ فارم 45 کی حکومت ہے یہ, تو اس سے کیسے ان کا آپ کا ساتھ دے دیں؟ وہ آپ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم نے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں, ان سے ہمارا کیا تعلق ہے. لیکن بڑی غلطی یہ نہیں ہے کہ آپ ریفارم میں آئیں یا نہ آئیں, بڑی غلطی یہ کہ بنیادی غلط ہے. بنیادی نا, اسی بنیاد پہ کھیلدار صاحب سے بات کر لیتے ہیں نا, وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ ساتھ دیں گے. وہ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کہیں نہیں جانے والے. ہم کو ان کے باندھے ہوئے نہ کریں. ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا, وہ اس لیے تھا کہ ان کا موقف ہمارا موقف ایک تھا. اب 2018 میں یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے, ہم نے بینیفیشری تھے نہ یہ تھے, عمران خان تھے. یہ تو کھیلدار صاحب بھی بیٹھے ہیں نا, وہ بھی ان سے ہی پوچھ رہا ہوں میں, ان سے پوچھ رہا ہوں. کھیلدار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. نہیں, ایک ہی بات پوری ہونے دو, اس میں آپ کا فائدہ ہے, قوم کا ہی فائدہ ہے. دیکھو ہمارا موقف پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے خلاف ہے. یعنی ہم دونوں طرف 2018 میں بھی ٹھپوں کے خلاف تھے, 24 میں بھی. ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ ٹھپے ہمارے حق میں ہوں تو ٹھیک ہے اور ہمارے حق میں نہ ہوں تو غلط ہے. چلے بھائی اب بتائیں. لگے تھے 2018 میں پی ٹی آئی کے حق میں, تو نون اور پیپلز پارٹی والی چہرے غلط ہو گئے. وہی ٹھپے لگ گئے 2024 ان کے. اچھا ویسے کھیلدار صاحب آپ ہی انٹروین کر لیں, کیونکہ مفتی صاحب نے, آپ بتائیں. کھیلدار صاحب اس کا رسپانس تو آپ کچھ دیں. جی دیکھیں, بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سینئر وزیر سیاستدان ہیں اور ہماری لیڈرشپ کے ان سے گہرے تعلقات ہیں, اور ہم جب سے الیکشن ہوا ہے ہماری لیڈرشپ ان کے ساتھ ان کے پاس گئی ہے اور ملاقاتیں ہوئی ہے, ہمارے سینئر لوگ بھی جاتے رہے ہیں. ہم مولانا صاحب سے رہنمائی بھی لیں گے, مدد بھی لیں گے اس پارلیمنٹ کے لیے, اس جمہوریت کے لیے. نہیں وہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ فارم 45, ارے آپ سمجھ ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لیجٹمیٹ ہی نہیں ہے تو کیوں مدد کریں گے وہ آپ کی؟ میں آ رہا ہوں اس پہ بھی. دیکھیں جو مولانا صاحب کا جو تحفظات ہیں وہ بالکل, اگر ان کے مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو جو دعوے کر رہے ہیں 180 سیٹوں والے, یہ کے پی کے میں چوری بھی انہوں نے پی ٹی آئی نے کیا ہے, ہم نے نہیں کیا ہے ان کا مینڈیٹ. کوئی پنجاب میں تو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا, سندھ میں بھی ان کا مینڈیٹ نہیں, بلوچستان میں بھی, اور یا کے پی کے میں جو مین وہ مینڈیٹ چوری کرنے والے بھی وہی جماعت ہیں. تو بات یہ کہ جو تحفظات ہیں اس پہ بھی ہم ان سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم مولانا صاحب سے مدد لیں گے, اور ہم میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, قانون جو بنانے جا رہے ہیں وہ قانون کی حکمرانی ہم چاہتے ہیں اس ملک میں. ہم رول آف لا چاہتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم وزیر اعظم کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسا کوئی قانون نہیں بنائیں گے جس قانون سے اس ملک کے اداروں کا نقصان ہو, اس ملک کے جمہوریت کا نقصان ہو.
ہم جو اگر ترامیم آنے والی ہے وہ اس ملک میں رول آف لا کے لیے. اچھا مفتی صاحب آپ بتائیں, مفتی صاحب جی مفتی صاحب آپ یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ آپ جیسے پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 180 سیٹیں ان کی تھی نہیں دی گئی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بیرسٹر ان کے ترجمان جو ہے وہ مولانا صاحب کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب صرف بارگین کے لیے کرتے ہیں اور ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن مولانا صاحب سے نہیں ہے. وہ حکومت کے ساتھ کوئی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا کوئی معاملہ کر لیں گے یا دیگر کوئی سیٹس وغیرہ سینیٹرز کی, اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ حکومت کا حصہ بن جائیں گے. وہ کانفیڈنس نہیں نظر آ رہا ان کو. اب دیکھیں پارٹی ٹو پارٹی جب بات ہوتی ہے تو اس میں اجتماعی بات ہوتی ہے, ایک آدمی کی رائے کو سامنے نہیں لیا جاتا. اب ایک آدمی کی رائے تو ہو سکتی ہے, مولانا صاحب ایسی رائے تو ہماری عمران خان کے بارے میں بھی ہے, لیکن تمام آراء کو جمع کر کے ایک کنسٹرکشن آف اوپینین ہوتا ہے. وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نسبتاً پی ٹی آئی کے نزدیک ہیں, حکومت سے دور ہیں, تو ہم ایشو ٹو ایشو ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اب بیرسٹر سیف نے کیا کہا اور ترجمان نے یہ کیا, یہ ہم قومی لوگ ہیں, ہمارا لیڈر قومی لیڈر ہے, ان باتوں سے ہم ناراض نہیں ہوتے. یہ آپ جو ترمیم کی بات ہو رہی ہے وہ اتنی خفیہ کیوں ہے؟ کھیلدار صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم. جی میں نے بتا دیا آپ کو, اس ملک میں رول آف لا کے لیے ہم ایسے قانون بھی بنائیں گے اور یہ ہمارا لیجسلیشن کرنا ہمارا پارلیمنٹ کا حق ہے. پارلیمنٹ سپریم ہے, ہم کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے جسے ادارے کمزور ہوئے. ادارے مضبوط ہوں گے, پارلیمنٹ مضبوط ہوگی, بتا دینا کیونکہ دیکھیں نا اور آپ اگر بتا دیں جے یو آئی بھی یہی کہہ رہی ہے. آج پاکستان کے آدمی کو اس ملک میں سب سے بڑا انصاف ملنا ہے. کئی سال لگ جاتے ہیں لوگ کیسز میں انصاف نہیں ملتا. چلیں ٹھیک ہے, اس کو مسٹری رہنے دیتے ہیں, ایونچولی تو ہمیں پتہ چل ہی جائے گا, اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو کھیلدار صاحب اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بہت بہت شکریہ.